بات چیت کا سلسلہ بہت اچھا ہے کہ ایک طرف اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں تو ساتھ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں کہ بات چیت کیسے آگے بڑھتی نظر آتی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ ملک صاحب. میں خود بھی چاہتا ہوں، بہت دیر ہو گئی آپ سے ملے، تو انشاءاللہ جلد کوئی ایسا موقع نکالیں گے. آج کے جو مذاکراتی سیشن ہوا ہے ملک صاحب، وہ ایک لحاظ سے تو بہت بڑی پیش رفت ہے، اس لیے کہ اس لیے کہ میں اب ممبر ہوں اس سارے عمل کا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی ایک پہ میں بوجھ لاد دوں اور دوسرے کو بری ذمہ قرار دے دوں. دونوں طرف سے اگر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں آئی یا دونوں طرف سے کچھ اس طرح کے اقدامات ہوئے جنہوں نے معاملے کو ایگریویٹ کیا، تو آج کم از کم ایک بہت اچھا دن تھا پاکستان کی تاریخ کا، جب تحریک انصاف اور پی ایم ایل این اور اس کے الائز پیپلز پارٹی سارے مل بیٹھے ایک راستی ٹیبل اور معاملات کو سلجھانے کے لیے، معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ایک عزم کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ مشکل راستہ ہے، اتنا آسان راستہ نہیں ہوتا ہے. لڑائی بہت آسان راستہ ہوتا ہے، جنگ و جدل بہت آسان راستہ ہوتا ہے. آپ نے تلوار نکالنی ہوتی ہے اور دوسرے کا سر قلم کرنا ہوتا ہے. مذاکرات میں تحمل چاہیے، برداشت چاہیے، گیو اینڈ ٹیک چاہیے، افہام و تفہیم چاہیے. تو یہ ایک مشکل ایرینا کے اندر پی ٹی آئی داخل ہو گئی ہے اور ہم بھی داخل ہو گئے ہیں. اس میں اب نہ کوئی 26 مئی یا 26 نومبر یا 9 مئی، وہ کام جو ہیں وہ ایک طرف رہ گئے. یہ ایک مشکل کام کے اندر ہم آ گئے ہیں، اور اس مشکل کام کا جو میں دیکھتا ہوں، اس کا جو منطقی انجام ہے وہ یہی ہے کہ مذاکراتی عمل کو مذاکراتی سپرٹ کے ساتھ اگر آگے بڑھایا جائے گا تو یقیناً اس میں سے کچھ راہیں نکلیں گی پی ٹی آئی کی آسودگی کے لیے بھی، اور حکومت بھی جس کو آپ نے انتشاری کیفیت کا نام دیا ہے، اس سے نجات پا کر فوکس کر سکے گی اپنے آبجیکٹیوز کی طرف، اپنے اہداف کی طرف. تو یہ ایک اچھے عمل کا آغاز کم از کم ہو گیا ہے. اس کی آگے ادوار کیسے چلتے ہیں اور بالآخر یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کے بارے میں نیک تمنائیں اور توقعات ظاہر کی جا سکتی ہیں، لیکن کم از کم آغاز یہ اچھا ہے کہ آپ پر امید ہیں. یہ بات اچھی ہے. حکومت پر امید ہو تو پھر راستہ نکلنے کی آس بھی امید بھی زیادہ ہوگی. آپ نے 2 تاریخوں کا ذکر کیا، ایک 26 نومبر کا اور ایک 9 مئی کا. دونوں تاریخوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ہی چاہتی ہے کہ آزادانہ تحقیقات کر لی جائے. تو اس میں حرج کیا ہے؟ کر لیجئے. دیکھیے، آج یہ بات آئی ہے ان کی طرف سے. میں شاید اس پہ زیادہ تفصیل نہ بیان کرتا اگر انہوں نے خود باہر جا کے یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے یہ مطالبات پیش کیے ہیں. بالکل انہوں نے یہ مطالبات پیش کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے ارکان کی اور اپنے لیڈر کی رہائی کی بھی بات کی ہے، مقدمات ختم کرنے کی بھی بات کی ہے، کمیشنز کی بھی بات کی ہے. لیکن اس پہ جو ہمارا رد عمل کوئی منفی نہیں تھا. ہم نے کوئی اپنی طرف سے رائے نہیں پیش کی کہ جی یہ ہو سکتا ہے یا یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے صرف ایک گزارش کی ان سے کہ جی چونکہ اب ایک لمبا وقفہ آ گیا ہے آج کی اور 2 جنوری 2025 کے درمیان، تو آپ اطمینان قلب سے دیکھیے آپ کے مطالبات کیا ہیں، آپ کی شرائط کار کیا ہیں، آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں. ایک پورا چارٹر آف ڈیمانڈ جو بھی ہے آپ کا، اسے منضبط کر کے، مربوط کر کے ایک دستاویز کی شکل میں لے آئیے کمیٹی کے سامنے. ہمارے ارکان میں بھی وہ تقسیم ہو جائے گا، ہم اسے دیکھیں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ سے بھی بات کریں گے جس طرح وہ اپنی لیڈرشپ سے رابطہ چاہتے ہیں. آج بھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا اور ہم نے ان کی اس خواہش کا خیر مقدم کیا، اور ہم نے کہا جی کہ جو کمیٹی کی کم از کم مساعی ہوں گی فیسیلیٹیشن کی، وہ ضرور ہم کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی یہ ڈیمانڈز جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک ممکن ہے، کس حد تک ممکن نہیں ہے. اس کے مطابق پھر جو دونوں کمیٹیوں کی آراء بنے گی یا نہیں بنے گی، یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا. اچھا، یہ تو تحریک انصاف کے مطالبات ہو گئے. حکومت نے بھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کے سامنے چیزیں رکھیں کہ آپ آئندہ سے سیاسی عمل کو کیسے آگے لے کر چلیں گے؟ نہیں ملک صاحب، ایسا نہیں ہوا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے
جو ابتدائی گفتگو ہوئی ان کے تینوں ارکان، ایک پی ٹی آئی کے اور جو دوسرے تھے راجہ ناصر عباس صاحب اور رضا صاحب، انہوں نے صاحبزادہ رضا صاحب، انہوں نے اپنی گفتگو کی، اور ہمارے جو 8 میں سے 7 ارکان موجود تھے ان سب نے الگ الگ گفتگو کی، اور ان دونوں گفتگوؤں میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اسپرٹ تقریباً ایک تھی کہ ہمیں معاملات کو سلجھانا ہے اور گتھیاں جو الجھ چکی ہیں، جو گرہیں پڑ چکی ہیں، انہیں کھولنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایک خیر سگالی کا جذبہ تھا، ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں آئی کہ جی آپ فلاں ٹویٹر بند کر دیں، یا فلاں اس طرح کی تقریریں آپ بند کر دیں، یا فلاں اس طرح کا سوشل میڈیا کی کمپین آپ بند کریں۔ ہم نے کچھ نہیں کہا اس سلسلے میں، ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ماحول کو سازگار اور خوشگوار رکھنے کے لیے جتنی ایفرٹس ہو سکتی ہیں وہ ہم دونوں کمیٹیوں کو مل کے کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے ملک صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے یہ بات بھی کی کہ جی باہر بہت سے لیڈر ایسے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کسی جگہ پہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، ہماری طرف سے بھی ہیں ان کی طرف سے بھی ہیں، تو ہم نے یہ تجویز رکھی ہے اور بالعموم اس کو میرا خیال ہے کہ قبول کیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس 4 دیواری کے اندر، کمرے کی جو 4 دیواری ہے جس کو ہم کانسٹیٹیوشن روم کا نام دیا گیا ہے، ہمیشہ سے اس کا نام یہی چلا آیا ہے، تو اس کمرہ دستور کے اندر محدود ہو جائیں اور ہم باہر کی دنیا کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم نے باہر کی دنیا کے اثرات لینا شروع کر دیے، فلاں نے ٹویٹر میں یہ کہہ دیا، فلاں نے تقریر میں یہ کہہ دیا، فلاں نے پریس ٹاک ایسی کر دی، تو پھر ہمارا کام شاید بہت مشکل ہو جائے، ہم 2-4 سماعتیں بھی نہ کر سکیں یا 2-4 مذاکراتی جو فورمز ہیں وہ بھی نہ منعقد کر سکیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ باہر کی دنیا سے تھوڑا ہٹ کے ہم اپنے آپ پہ مرکوز رہیں اور کوشش یہ کریں کہ کم از کم کمیٹی کے ارکان جو ہیں وہ معاملات کو سلجھائے رکھیں، معاملات کو بگاڑنے سے بچائیں، اور اس کو جس حد تک بھی ممکن ہے وہ اپنے آپ کو محدود رکھیں کمیٹی کی جو کارگزاری ہے یا کمیٹی کی جو کارروائی ہے اس تک۔ عرفان صاحب، 2-3 شخصیات کی بڑی اہمیت ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ ایک کہ عمران خان کیا کہتے ہیں، وہ تو پی ٹی آئی والے جواب دے سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کتنا آن بورڈ ہیں، کیا 100% آن بورڈ ہیں؟ اور دوسرا اس سے بھی اہمیت کا حامل سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ فلی بیک کر رہی ہے اس پروسیس کو؟ دیکھیں، جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، میرا براہ راست تو اس ضمن میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر حکومت کا ہے، یا آج راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی کہا ہے جی کہ وہ پوری طرح آن بورڈ ہیں، اگر ان کا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک اصولی سی بات میرے ذہن میں ضرور آتی ہے کہ کون ایسا ہوگا جو پاکستان کو مستقل ایک انتشاری راستے پہ دیکھنا چاہتا ہے، مستقل بدامنی چاہتا ہے، مستقل ایک ایسی کیفیت چاہتا ہے کہ حکومت فوکس کر کے اپنے جو ترجیحاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل رکھے۔ کوئی نہیں ایسا، پاکستان کے ساتھ لگاؤ رکھنے والی کوئی قوت، کوئی ادارہ ایسا۔ یہ جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں کی جانب سے کہا، راجہ ناصر عباس کی طرف سے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فلی آن بورڈ ہے، تو انہیں کیسے پتا کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے یا نہیں ہے؟ یہ انہوں نے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی ہے، جیسے مجھے نہیں معلوم، لیکن انہیں اگر معلوم ہے تو شاید ان کے کوئی ذرائع ہوں، لیکن اس معاملے میں میرا اندازہ یہ ہے اور گمان یہ ہے کہ کسی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، شہباز صاحب کا ذکر کیا، ہمیں کوئی ایسی تلقین یا کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ اس عمل کو ہم نے نیک نیتی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ آگے نہیں بڑھا۔ یہی بلیسنگ ہوتی ہے لیڈرشپ کی۔ میرا تقریباً ہر روز، لیکن کیا یہ اشارہ ہے کہ نیک نیتی سے آگے بڑھائیں؟ کیا یہ اشارہ ہے، پش ہے کہ اس کو کنکلوڈ کریں، نتیجہ خیز بنائیں؟ یہ کہا گیا ہے نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کی جانب سے۔ بالکل ہے۔ ہم کوئی، دیکھیں ملک صاحب، ہم کوئی ڈرامہ یا کوئی تمثیل نہیں کر رہے، ہم کوئی پریٹینڈ نہیں کر رہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور پوری سنجیدگی سے کر رہے ہیں اور پوری نیک نیتی سے کر رہے ہیں، کھلے دل سے کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی آج کی گفتگو میں بھی جو 1.5-2 گھنٹے ہماری میٹنگ رہی، ہم نے ماضی کا کوئی ریفرنس بھی نہیں دیا کہ جی آپ ہمارے بارے میں یہ کہتے تھے، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا، آپ نے یہ کیا۔
ہم نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا تاکہ معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے لے کے جائیں. ہماری لیڈرشپ کی تلقین بھی یہی ہے کہ معاملات کو آپ سلجھانے کی کوشش کریں اور جس حد تک ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، جس حد تک ہم جا سکتے ہیں وہ ضرور جائیں گے. ایک چیز اور بتا دیجئے، جو موجودہ بین الاقوامی فضا ہے اس سے کبھی بھی آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، نہ سیاسی لوگوں کو اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو. جو نئی انتظامیہ واشنگٹن میں آ رہی ہے وہ اس کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا رد عمل آپ کو رچرڈ گرینیل کی مختلف ٹویٹس کی شکل میں نظر آ رہا ہوگا، مختلف ان کے جو سینیٹرز ریئیکشن دے رہے ہیں اس میں بھی آپ کو مل رہا ہوگا کہ کیا فیل ہوگا ان کا اس ریجن کے حوالے سے. تو کم از کم نئی انتظامیہ کی جو کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہی آپ کو ظاہر کر دیں گی. ساتھ یورپین یونین کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے جہاں سے ہمیں ایک جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز، ان کا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہمیں حاصل ہے، جس سے ہماری برآمدات اضافی طور پر یورپین منڈیوں تک ان کو رسائی حاصل ہوتی ہے. انہوں نے فوجی عدالتوں سے سزا کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. تو ایک طرف واشنگٹن کا دباؤ آئے گا آپ کے اوپر، یہ مت کہیے گا کہ نہیں آئے گا، یقیناً آئے گا. اور ساتھ ہی یورپین یونین کی ایک تلوار لٹک رہی ہے جس کے ہم سگنیٹری ہیں، اس کو سائن کیا ہوا ہے ہم نے. جی ملک صاحب، یہ یقیناً حکومت کے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے پیش نظر ہے. میں تو گفتگو کر رہا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں آج کے مذاکراتی سیشن کے حوالے سے. اس کے اندر تو یہ بات زیر بحث نہیں آئی، نہ کسی نے یہ موضوع اٹھایا، نہ اس پہ کوئی تبادلہ خیال دونوں طرف سے ہوا. لیکن ایک کنسیڈریشن ہوگی، حکومت کی بھی ہوگی، دفتر خارجہ کی بھی ہے، اور وہ اپنے طور پہ جو بھی اقدامات کر سکتے ہیں یا کرنا سمجھیں گے وہ ضرور کریں گے. لیکن ہم نے اس موضوع کو آج کے جو مذاکراتی سیشن ہے اس کے اندر یہ بالکل نہیں آیا، نہ زیر بحث آیا، نہ اس پہ کسی نے گفتگو کی، نہ اس کو کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا.